نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 19ویں حدیث عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب آیا جس میں تحریر کیا گیا تھا کہ تم مردار کے چمڑے اور پٹھوں سے فائدہ حاصل نہ کرو۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ مردار کے اس چمڑے سے فائدہ نہ اٹھایا جائے جو رنگا ہوا نہیں ہے۔ احاب اس چمڑے کو کہتے ہیں جو رنگا ہوا نہیں، جو رنگا جا چکا ہے اس سے فائدہ اٹھانا درست ہے، جیسا کہ سابقہ حدیث میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ اور پٹھوں میں چونکہ زندگی ہوتی ہے، اس لیے جیسا کہ مردار کے گوشت سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے، اس کے پٹھوں سے بھی فائدہ حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اس حدیث کی سند اور متن میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ تفسیر ملاحظہ فرمائیں تلخیص الحبیر، صفحہ 16 اور 17۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 20ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑوں کو جب رنگ لیا جائے تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس حدیث کو مالک اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 21ویں حدیث ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ قریش قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ وہ گدھے کی طرح اپنی مردہ بکری کو کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کاش تم اس کا چمڑا اتار لیتے۔ انہوں نے کہا، وہ تو مردہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے چمڑے کو پانی اور کیکر کا چھلکا پاک بنا دیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 22ویں حدیث سلمہ ابن المحبق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ایک گھر میں تشریف لائے۔ وہاں پانی کا مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے پانی طلب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، مشکیزہ مردار کے رنگے ہوئے چمڑے سے ہے۔ آپ نے فرمایا، دباغت نے اس کو پاک کر دیا ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 23ویں حدیث بنو عبد الاشہل قبیلے کی ایک عورت سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مسجد کی طرف جانے والا راستہ نجاست والا ہے، یعنی اس میں گندگی ہوتی ہے۔ جب بارش برسے تو ہم کیا کریں؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، کیا اس کے بعد اس سے زیادہ پاکیزہ راستہ نہیں ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ اس کے مقابلے میں ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: جب پاک راستہ موجود ہے تو نجاست والے راستے پر جانے سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ واللہ عالم۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 24ویں حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور نجاست کی جگہ کو پامال کرنے سے پاؤں کو دھوتے نہیں تھے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 25ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتوں کے آنے جانے کی وجہ سے مسجد میں پانی نہیں گراتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: زندہ کتے کے نجس ہونے کی دلیل نہیں، بشرط یہ کہ اس کے بدن پر کوئی نجاست نہ ہو۔ واللہ اعلم۔